السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان میں پہلا سوال ہے، سالم محمد صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شیعہ نے بتایا تھا کربلا کی زیارت میں جانا 70 حج کا ثواب ہے۔ کہہ رہے تھے اس لیے عمرے سے زیادہ ثواب، یہاں عمرے سے زیادہ ثواب ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ بات بالکل سالم بھائی صحیح نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تحسین عثمانی صاحب پوچھتے ہیں کہ عید غدیر کی حیثیت شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے عید غدیر کی حیثیت، کوئی عید نہیں ہے۔ شریعت میں 2 عید ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ یہ جو عید غدیر ہے یہ بنائی ہوئی عید ہے لوگوں کی، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد تنویر صاحب جو ملامہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ غدیر خم اور عید غدیر کیا ہے؟ دیکھیے، غدیر خم ایک مقام ہے، ایک تالاب ہے، وہاں پر جو مقام ہے اسی کا نام ہے غدیر خم۔ وہاں پر ایک خاص واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا۔ وہاں یمن میں کچھ صحابہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اونچ نیچ ہو گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کر کے حج کر کے نکلے اور وہاں پر غدیر خم کے پر پہنچے تو وہاں پر ان صحابہ نے حضرت علی کی حضور سے شکایت کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت تھی۔ کیا مطلب تھا یہاں پر؟ کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، تو جو مجھے دوست بنانا چاہتا ہے وہ علی کو دوست بنائے، یعنی علی سے اگر کوئی ناراض ہے تو گویا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو۔ بلکہ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم والی من والا، اے اللہ آپ اس کو دوست بنائیے جو علی کو دوست بنائے۔ اب یہاں پر اگر یہ ترجمہ کریں اے اللہ آپ مولا بنائیے اس کو جو علی کو مولا بنائے، تو کیا مطلب اگر وہ لوگ جیسے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا کے مراد ہے خلیفہ بلا فصل، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ اللہ جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانے، آپ سب کو خلیفہ بلا فصل بنا دیے، ظاہر ہے یہ بالکل غلط بات ہوگی۔ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی کو جو دوست بناتا ہے اسی کا میں دوست ہوں، اور جو علی کو دوست بنائے گا اللہ اس کو دوست بنائے، جو علی کو دشمن بنائے اللہ اس کو دشمن بنائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم الشان فضیلت تھی۔ ظاہر ہے صحابہ پہلے سے حضرت علی کی قدر کرتے تھے، اس سے قدر و منزلت میں اور اضافہ ہو گیا۔ باقی شیعہ حضرات اس سے کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان تھا، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی افضلیت کا اعلان ہے نہ ہی خلافت بلا فصل کا اعلان ہے۔ بات اصولی طور پر سمجھ لیں، ہم خلافت بلا فصل تو ان کا ایک بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم والی تو 10 ذی الحجہ کو نازل کر دی تھی، بلکہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہو گئی تھی۔ اب یہ 18 ذی الحجہ میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تو کافی فاصلہ ہو گیا۔ کیا دین کے مکمل ہونے کے بعد یہ بات آ رہی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے؟ ظاہر اس کا اعلان ہونا ہوتا تو دین کے مکمل ہونے سے پہلے ہوتا، نہ کہ بعد میں۔ تو یہ شیعوں کا ایک ڈھکوسلا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ عید غدیر ہے، حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہاں، حضرت علی کی ایک فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلت بتائی، اپنا تعلق بتایا، اپنی محبت بتائی، بلکہ اپنی محبت پانے کا طریقہ، بلکہ اللہ کی محبت پانے کا طریقہ بتایا کہ علی سے محبت کرو۔ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، کس نے کروائی، اس کا پورا واقعہ کیا ہے؟ بھائی میں نے اس کے آپ کے سوال پر ہی بلکہ میں نے پوری ایک ویڈیو اس پر ریکارڈ کر دی ہے، وہ آپ ہمارے چینل پر اس کو سن لیجئے۔ کہتے ہیں سنا ہے حضرت علی کو ایک طبقہ خدا کی طرح مانتا ہے، اس کی وضاحت فرما دے۔ جی، حضرت علی کو ایک طبقہ خدا کی طرح مانتا تھا، بلکہ مانتا ہے، آج بھی وہ غلات کا طبقہ پایا جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہی لوگ ہیں عبداللہ ابن سبا والے۔ عبداللہ ابن سبا کا یہ نظریہ تھا۔ شیعوں کی کتاب ہے رجال کشی، اس میں یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہ ہے حضرت علی کی الوہیت کا قائل تھا
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جلانے کا حکم دیا، چنانچہ یہ جلا دیا گیا۔ تحسین عثمانی صاحب دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں؟ جواب دلیل کے ساتھ عنایت فرمائیں۔ جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں روایات موجود ہیں، علامہ ابن کثیر نے روایات نقل کری ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں۔ نیز مسلم شریف میں بھی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہ ایک درخواست کری کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا۔ تو مسلم شریف سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاتب تھے، کاتب وحی نہیں تھے، تو یہ بات غلط ہے۔ کاتب وحی کا لفظ بھی موجود ہے بعض جگہوں پر، اور اگر اس روایت کا اعتبار کر کے صرف کاتب مانا جائے تو بھائی حضور کے خطوط لکھواتے تھے نا، حضور کی باتیں لکھواتے تھے، تو باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ حدیث بھی تو وحی ہے، تب بھی تو کاتب وحی ہوئے۔ آپ کتابت وحی کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کاتب وحی تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ نیز اگر آپ کاتب وحی سے مراد کاتب قرآن نہیں مانتے، کاتب خطوط مانتے ہیں، تو اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید اعتماد ثابت ہوتا ہے حضرت معاویہ پر۔ کیونکہ قرآن تو عام تھا، لوگ لکھتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے۔ قرآن میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا تھا، کیونکہ وہ سب کو یاد ہوتا تھا، حضور سب کو سنا دیتے تھے، اور لکھنے والے بھی کئی لوگ تھے۔ اور خطوط میں ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا لکھوا رہے ہیں، رازداری کا معاملہ ہوتا تھا، تو حضور اگر کسی پر اعتماد نہیں کرتے اس سے تو اپنا خطوط نہیں لکھوا سکتے تھے۔ تو اگر خطوط لکھوا رہے تھے تو اس سے اعتماد کی پختگی پتہ چلتی ہے، نہ کہ اعتماد کی کمزوری۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو اس سے حضرت علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ جی، اس سے حضرت علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی اوپر، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے درمیان میدان چھوڑ گئے تھے؟ اگر ایسا ہوا تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات کی خبر، شہادت کی خبر شیطان کی طرف سے پھیلائی گئی، اس وقت بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میدان سے پیچھے ہٹے تھے، لیکن جب ان کو دوبارہ علم ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں تو وہ پھر سے میدان میں واپس آ گئے تھے۔ اب ان میں بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو یہ کوئی اعتراض کی چیز نہیں ہے۔ اس کے اعتراض کی چیز نہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، کہ شیطان نے بھسلا دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ہم اس پر سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دوسری بات، ہم یہ تو مانتے ہی نہیں کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، صحابہ سے گناہ نہیں ہو سکتے، صحابہ سے خطا نہیں ہو سکتی۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو کیوں یہ جو دشمن صحابہ کا طبقہ ہے یہ کیوں یہ چیزیں ہمیں دکھانا چاہتا ہے؟ ہم اس سے پوچھیں گے کیوں یہ چیزیں دکھانا چاہتا ہے؟ ہم تو مانتے ہیں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، خطا ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ماننا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ دیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا، اعلان کر دیا جنت کا۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا اعلان کیا ہو، معافی نہ دی ہو اللہ تعالیٰ نے؟ آپ یہ چیزیں بتائیے، اور پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو بند کریں۔ آپ کوئی ایسی روایت دکھائیے جس میں حضور نے اس بات کی آپ کو اجازت دی ہو کہ آپ اپنی زبان کھولیے گا، تو آپ کو تو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے نا، تو آپ کیوں ہم صحابہ اکرام پر زبانیں کھول رہے ہیں؟ باقی رہا صحابہ سے خطا ہونا، غلطی ہونا ہو سکتی ہے، ہم مانتے ہو سکتی ہیں، ہوئی ہیں، بڑی بڑی خطائیں ہوئی ہیں۔ جنگی راز فاش کر دیا تھا حاتب بن ابی بلتعہ نے بخاری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ بدری صحابی ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان پر زبان کھولنے کی ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں ہے۔ سالم احمد صاحب پوچھتے ہیں حضرت کچھ کتابوں کے نام بتا دیجئے جو ہندی میں ہوں اور صحابہ کی سیرت ہو۔ بھائی اس پر آپ حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ اس کو لے لیجئے۔ ملک صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون تھے؟ ملک صاحب اس پر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے، اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ اور واقعہ ہے، اس میں تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔
محمد معاذ پوچھتے ہیں کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں کچھ ایسے لوگوں کو خدمت کے لیے رکھا تھا جن کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا اسلام سے تعلق نہ ہو ان کو عہدوں پر رکھا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹا اور غلط پروپیگنڈا ہے، ہمیں ایسی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حضرت عثمان جو خلیفہ رسول ہیں، داماد رسول ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، جن کو حضور نے جنت میں اپنا رفیق کہا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان سے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں بھی ان سے حیا کرتا ہوں، جن کو حضور نے فرمایا کہ وہ شہید ہیں، ان کی شہادت کی گواہی حضور نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں ان کے حق پر ہونے کی گواہی حضور نے ارشاد فرمائی، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تم کو قمیص یعنی خلافت عطا کرے گا، لوگ اس کو تم سے چھیننا چاہیں گے اور تم اس کو نہ دینا، جن کی خلافت کی گواہی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آخر تک خلافت پر جمع رہنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بھلا ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کیسے مانی جا سکتی ہیں کہ وہ کافر لوگوں کو نعوذ باللہ عہدوں پر رکھتے تھے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل غلط اور جھوٹی باتیں ہیں۔ سالم احمد صاحب کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ گالی دی گئی تھی ممبر پر۔ بھائی اس سے حوالے معلوم کریں نا، کہاں دی گئی تھی، کون لوگ دیتے تھے۔ اگر آپ کہتے ہیں اشارہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہ انہوں نے گالیاں دی ہیں اور نہ ان کے حکم سے کسی نے گالی دی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تحسین صاحب پوچھتے ہیں ناصبیت کیا ہے؟ کچھ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے تعلق رکھنے والے افراد میں شمار کرتے ہیں، آپ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں انہیں ناصبی نہیں کہتے، ناصبی انہیں کہتے ہیں جو حضرت علی کی اہل بیت کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی شان کو گھٹاتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں باندھتے ہیں، ان اشخاص کو ناصبی کہتے ہیں۔ یا جو حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں، ان حضرات کو ناصبی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تو ہیں لیکن حضرت علی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں ہیں، خلیفہ راشد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضور کے چچیرے بھائی ہیں، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں بچوں میں تو بالاتفاق سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضور کی مدد کرنے والے، جنگوں میں بہادری کے ساتھ لڑنے والے حضرت علی ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا غزاہم علی، بہترین فیصلے کرنے والے علی ہیں، جن کے بارے میں حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو حضرت عمر ہلاک ہو جاتے۔ ایسے شخص حضرت علی، ان کو ظاہر ہے اگر کوئی ان پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دے رہا ہے تو ظاہر ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن حضرت معاویہ کے آڑ میں حضرت علی پر، حضرت حسن پر، حضرت حسین پر، خاندان اہل بیت پر، ان حضرات پر اعتراضات کرنا، ان کی شان کو گھٹانا، یہ ناصبیت ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ناصبی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ علم و تحقیق کے نام پر ایک ایسا طبقہ جو بلکہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، وہ طبقہ بھی اس طرح کے لوگوں سے متاثر ہو رہا ہے، ناصبیوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف بھی کام کرنا چاہیے اور حضرات صحابہ کا اور اہل بیت کا ہمیں دفاع کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں رمضان پورا ہونے پر عید الفطر ہوتی ہے اور حج پورا ہونے پر عید الاضحیٰ ہوتی ہے اور دین پورا ہونے پر عید غدیر ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس طرح کے سوال ذہن پہ آنے پر اللہ تعالیٰ کی یہاں مار پڑتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے سوال جو ہیں یہ فضول سوال ہے، یہ تک بندیہ ہے، یہ پورا ہوا تو وہ پورا ہوا۔ بھئی عید وہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عید غدیر منائی؟ خود حضرت علی نے عید غدیر منائی، حضرت حسن نے بنائی، حضرت حسین نے بنائی، یا جو لوگ مناتے ہیں ان کے ہاں 12 اماموں کا تصور ہے یا ان 12 اماموں نے عید غدیر منائی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے عید غدیر کی۔ محمد فضیل پوچھتے ہیں کیا غدیر خم کے واقعے کے بعد صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ ظاہر ہے کوئی غدیر خم کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تو کوئی اعلان نہیں تھا کہ جو بیعت کر لیں۔ کہتے ہیں محمد حسان صاحب کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اس پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے آتے ہیں نہ کہ امامت؟ بھائی جہاں پر جو معنی آئے گا اسی کو تو بیان کیا جائے گا، جہاں پر جس معنی جو معنی ہو، اب وہاں پر دوست ہی کے معنی ہیں، ظاہر ہے دوست ہی کے معنی بیان کیے جائیں گے، وہاں پر امامت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، امامت کا معنی ہی نہیں ہے، تو امامت کے معنی کیوں بیان کیے جائیں گے؟
ورنہ کوئی کہے مولا کے معنی تو غلام کے بھی آتے ہیں، تو پھر اس معنی پہ کیوں نہیں زور دے رہے؟ تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے یہ بھی، جہاں پر جو معنی ہوگا وہ کیا جائے گا نا، وہاں پر معنی من کنت مولا میں دوست کا معنی ہے، اس لیے دوست کا معنی کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ، محمد عمر صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر کیا کردار ادا کیا؟ حضرت عثمان کی حفاظت کری، حضرت عثمان کو مشورے دیا، باغیوں کے پاس گئے، ان سے اپنی برات کا اعلان کیا، ان کو ہڑکایا، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو پہرے داری پر کھڑا کیا، یہ تمام کام حضرت علی نے کیے تھے۔ لیکن چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منع تھا کہ کوئی تلوار نہیں اٹھا سکتا، اس لیے یہ حضرات تلوار اٹھا کر میدان میں نہیں آتے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ یہ بات غلط ہے کہ 6 مہینے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی حضرت علی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں ہی بیعت کر لی تھی۔ آپ البدایہ والنہایہ دیکھیے، اس میں باقاعدہ روایات نقل کری گئی ہیں بیہقی وغیرہ کے حوالے سے، اس میں اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں ہی بیعت کر لی تھی۔ البتہ بعض روایتوں سے جو 6 مہینے کے بعد کا تذکرہ پتہ چلتا ہے وہ تب ہے، وہ اس وقت کا واقعہ ہے جب لوگ چمہ گوئیاں کرنے لگے تھے تو علی اعلان بیعت ہوئی تھی، ورنہ بیعت شروع میں ہی کر لی تھی۔ محمد عامر صاحب پوچھتے ہیں فدق کے باغ کا کیا مسئلہ تھا؟ شیعہ حضرات صحابہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے باغ فدق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا تھا۔ نہیں، کوئی باغ فدق صحابہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں لیا تھا۔ فدق کے ایک علاقہ ہے، تبوک کا ایک باغ تھا، وہ اس باغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو دیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے، تو حضور کے پاس تھا۔ اب حضور کے نائب تھے حضرت ابو بکر، اب وہ اس باغ کی تولیت یعنی متولی ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ میں سے اسی طرح سے خرچ کیا جس طریقے سے حضور خرچ کرتے تھے، یعنی اہل بیت وغیرہ کو دیتے تھے۔ خود حضرت فاطمہ پر، حضرت علی پر ہی خرچ کیا ہے، ان کے علاوہ کہیں نہیں خرچ کیا ہے۔ بلکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس باغ کو اسی طرز پر استعمال کیا جس طرز پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا تھا۔ تو پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر کے فیصلے سے مطمئن تھے۔ ٹھیک ہے، ایک صاحب نے موضوع سے ہٹ کر سوال پوچھا ہے، عاصم صاحب نے، کہ امکان کذب بالقدرت پر علماء دیوبند کا موقف کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنے کی قدرت کا ماننا توحید کے منافی ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو جھوٹا اور کاذب نہیں مانتے۔ البتہ ایک مسئلہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے جنت، مسلمان جنت میں جائیں گے، کافر جہنم میں جائیں گے، تو کافروں کے لیے جہنم یقینی ہے، قرآن کریم میں اس کا اعلان ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کافروں کو جنت دینے پر قادر ہیں یا نہیں؟ تو ہمارا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جنت دینے پر قادر ہیں، یہ ہمارا ماننا ہے۔ اب اس ماننے کو آپ جس لفظ سے چاہیں جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہو اس سے تعبیر کر لیجئے، چنانچہ انہی الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس لفظ سے اس معنی کا مفہوم ادا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ اللہ کی قدرت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ وغیرہ سے متصف کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔